پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کس حد تک پاورفل ہے، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پس پردہ پی ٹی آئی کے اپنے رہنما یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کو لگام ڈالی جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ ہمارے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ آپ کی نظر میں کون پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہے، جہاں وہ ایک طرف آپ کو پروجیکشن کا موقع دیتا ہے، خاص کر ان لوگوں کو جن کو کہ ریگولر میڈیا پہ موقع نہیں ملتا یا موقع نہیں دیا جاتا، لیکن یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس لیے کہ اس میں غیر ذمہ دارانہ چیزیں بھی ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ آپ جس طرح ابھی کہا گیا کہ آپ جس کو مرضی تعریف کر دیں، جس کو مرضی اس کی برائی کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیمٹس نہیں ہے اس کی۔ ہم نے وہ ابھی لیول ایکوائر نہیں کیا جہاں کہ بندے میں انٹرنل سینس آف ڈسپلن ہو، اس کی وجہ سے یہ جو ہے فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں دے رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ جہاں ایک طرف انہیں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مین میڈیا پہ بحث تو ہوتی رہتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا جتنے بھی پولیٹیکل پروگرام ہوتے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اب ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی جو لیڈرشپ ہے ریگولر میڈیا کے اوپر، تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا ان کا ایکسیس ہے۔ دوسری طرف تھوڑی بہت کرٹیسزم جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو نظر آتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے اندر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو کے اوپر۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنی چاہیے، ان سے کم از کم تعلقات صحیح ہونے چاہیے، غیر ضروری پروپیگنڈا درست نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر کو رکھنا چاہیے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں آپ کو جو ہے۔ لیکن میٹر کیا کرتا ہے؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان پر تنقید کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو خان صاحب کے ڈائریکٹ بیانات ہمارے تک آئیں یا ہم کوئی موقع ملے ان کو ٹی وی پہ انٹرویو سننے کا، تب تو ہم کہیں گے خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ کوئی بندہ ان کو ملنے گیا، آگے کہتا ہے خان صاحب نے یہ کہا، اگلا بندہ ملنے گیا وہ کچھ اور ہمیں خان صاحب کی بات سنا دیتا ہے۔ تو خطوط سے بھی آپ کو کچھ ظاہر نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں خطوط سے ایک بات تو واضح ہے نا جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ اینگر تو ہے نا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے خان صاحب سمجھتے ہیں؟ ہاں خان صاحب بالکل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ لانے میں بھی ہے۔ نہیں، لانے میں کچھ اور قسم کا ہے، اس لیے اگر لانے پہ لائیں گے نا تو سارے اسی طرح ہی لائے جاتے ہیں، باقی رہا لانے میں کچھ اور چکر ہے۔ تو اس لیے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو غلط سمجھیں، اس کو درست سمجھیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک پرسیپشن تو موجود ہے نا۔ آپ کو کتنے آرٹیکل میں اب دکھا دوں گا جس کے اندر جو باتیں میں نے ابھی کہی ہیں اس کے سپورٹ میں آپ کو ایویڈنس مل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایسے بھی آرٹیکل ہیں جو یہ باتیں نہیں کرتے، لہٰذا پاکستان کی پولیٹکس کا جس کو اندازہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں جو بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا محرک کون ہوتا ہے اور کس طرح ہوتی ہیں۔ اچھا، اس وقت پارٹی کی مشکلات کم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ پر، وہ چلتے رہنا چاہیے یا پھر وہ بند ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں چاہیے یا اگر دو لفظ کبھی اپنے ڈسکشن میں استعمال کیا، چاہیے اور اگر، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ پارٹی کے اندر اس موضوع پہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ اس رویے کو غلط سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنا چاہیے، تو اسی طرح ہے۔ اب عمران خان کے موڈ کی بات ہوتی ہے، کبھی غصے کا موڈ ہوگا کیونکہ اندر بند ہے پچھلے 1.5 سال تو ہو ہی گیا ہے تقریباً ان کو، تو وہ ان کے پہ بھی اسی طرح موڈ طاری ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، اسی طرح بیان حق میں چلتے رہیں گے، اگینسٹ چلتے رہیں گے۔ سواتی صاحب کا ذکر آتا ہے، سواتی صاحب انڈیویجول لیول پہ کچھ ایفرٹ اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ ان کا انڈیویجول فیل ہے، پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے بھی انہیں نہیں کہا؟ نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں میں کیسے اس بات کا آپ کا جواب دوں، خان صاحب نے کہا،
بھئی مجھے کیا پتا خان صاحب نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، میری تو کوئی ایکسیس خان صاحب تک نہیں ہے۔ الوی صاحب بھی حمایت کر رہے ہیں اس پروسیس کی، اور وہ نہیں دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حمایت کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ کر لو ٹرائی اگر ہو سکتا ہے، واقعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولے دا بات ہے۔ خان صاحب تو اوپنلی پکارتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، پکارتے بھی رہے ہیں پکارتے بھی رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وقتاً فوقتاً ہمارے تمام سیاسی لیڈر پکارتے بھی ہیں، برا والا بھی کہتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے سیاسی لیڈرشپ کی کہ وہ اپنے معاملات خود طے نہیں کرتے بلکہ کہیں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر اسی مدد کو برا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ ان کے حق میں نہیں ہوتی وہ بری ہو جاتی ہے، مدد وہیں سے ہی مانگتے ہیں، مدد وہیں سے مانگتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ روایتی سیاستدانی ثابت ہو رہے ہیں، پھر خان صاحب بھی اگر وہ وہیں للکار بھی رہے ہیں اور وہیں سے پکار بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیرف عائد کرنے کا جو معاملہ ہے یہ بغیر ہوم ورک کے کیا گیا، کیونکہ اب 90 روز کے لیے باقی ممالک کے لیے تو معطل کر دیا گیا، لیکن چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے، معاملہ ایسے جاری رہے گا یا ٹیبل پر حل ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک محدود سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور جس میں امریکہ کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس وقت عالمی سطح پہ رجحانات ہیں گلوبلائزیشن کے، فری ٹریڈ کے، اکنامک موبلٹی کے، وہ رجحانات کی نفی ہوتی ہے جو ٹرمپ نے یہ پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے، اور جب اگر آپ چین پہ اتنے لگاتے ہیں ہائی قسم کے ٹیرف تو ایکچولی امریکہ اپنی ہی کمپنیوں پہ لگا رہا ہے یہ ٹیرف، کیونکہ امریکہ کی کمپنیاں ہی وہاں، آپ اپنا لیپ ٹاپ ذرا دیکھیں اٹھا کے اس کی بیگ پہ کیا لکھا ہوا ملے گا، میڈ ان چائنا، کمپنی امریکہ کی ہے، میڈ ان چائنا ہے، چائنا چھایا ہوا ہے نا ہر جگہ، چائنا کا وہ مال پھر آپ اپنی کمپنیوں پہ لگاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پھر جو باہر کی کمپنیاں آ کے امریکہ میں چیزیں پروڈیوس کریں گی ٹیرف سے بچنے کے لیے، اور امریکہ کے لیے نئی ملازمتیں اس میں نکلیں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں چین کے لیے جو آپشن ہے وہ ایک تو آپشن یہ ہے کہ چین ٹھیک ہے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، لیکن امریکہ کی بھی ٹریڈ رکتی ہے اس سے، پھر یہ ہے کہ چین کے لیے آپشن یہ ہے یورپ سے ٹریڈ میں بڑھا سکتا ہے، دوسرے ممالک سے کر سکتا ہے، اور جو چین ہے اس کی تو ایکٹیویٹی افریقہ میں کافی ہمیں نظر آتی ہے، اور ایشیا میں بھی وہ اپنے فیلڈ کو بڑھا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹریڈ وار میں نقصان کس کا ہے؟ چائنا سے تناؤ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں چائنا سے تناؤ ان کا خیال ہے کہ فائدہ مند ہے، لیکن فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا میں دوسری بڑی اکنامک پاور ہے، اور وہ جب بننے جا رہا ہے پہلی بڑی پاور، اس کو اس طریقے سے آپ کنٹین نہیں کر سکتے، اس کو اگر آپ نے کنٹین کرنا ہے تو امریکہ کی اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، اور امریکہ کا جو گلوبل انفلوئنس تھا اس میں امریکہ کی اکنامک پاور کا ایک رول تھا، پیسے خرچ کرتا تھا امریکہ، وہ سارے کے سارے اگر آپ روک دیں گے تو اس کے بعد آپ کی ایبلٹی انفلوئنس کرنے کی وہ ساری کی ساری کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ مثلا امریکہ کا انفلوئنس جو تھا وہاں کے تعلیمی اداروں کے ذریعے بڑا تھا، جس میں بہت سے لوگ اسکالرشپ پہ جاتے تھے، بہت سے اپنے خرچ پہ جاتے تھے۔ اب اگر وہاں یہ فیسلٹی کم ہو جاتی ہے اور وہاں کی یونیورسٹیوں سے آپ اسٹوڈنٹس کو صرف اس لیے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ غزہ کے معاملے میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو امریکہ کی سافٹ پاور کے ذریعے جو اپنا انفلوئنس بلڈ کرتا تھا وہ زیرو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ کے لیے ایک سپر پاور کے طور پہ کام کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ صرف ملٹری پاور کافی نہیں ہوتی، بلکہ اکنامک پاور کیا ہے اور سوشل پاور کیا ہے، سوسائٹی کو کس طرح آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، یہ ایبلٹی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ خود امریکہ کے لیے گوربا چوف نہ بن جائے۔ نہیں، امریکہ کے لیے نقصان ہوگا، اس میں میں سمجھتا ہوں لانگ رن میں فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو ٹرمپ کی یہ پالیسی امریکہ کے لیے فائدہ مند دکھائی نہیں دے رہی؟